بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا شکریہ یہاں پہ آنے کے لیے۔ بنیادی طور کے اوپر کچھ پوائنٹس تھے جن کے اوپر ہم نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے اپنا طریقہ انصاف کا نقطہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آج امریکہ میں جو ایک کمیشن ہے فار ریلیجس فریڈم، یعنی مذہبی آزادیوں کے لیے جو کمیشن ہے، اس نے پاکستان کی موجودہ حکومت کی مذمت کی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے توہین مذہب کے قوانین استعمال کیے طریقہ انصاف کے خلاف۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہے کہ دنیا پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہیں، ان کے اوپر جاگ رہی ہے۔ اور اب 100 سے زیادہ جو کانگریس مین ہیں وہ ایک مشترکہ خط لکھ رہے ہیں سیکرٹری بلنکن کو، جس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں کسٹوڈیل ٹارچر یعنی زیر حراست جو تشدد ہے اس کے جو الزامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کے اوپر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ جرمن امبیسڈر عمران خان صاحب کے پاس ان سے بھی ہم نے یہ کہا انویسٹیگیشنز کرنی چاہیے، اور وہ واضح تھے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور دنیا اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ اس کا تعلق کسی پاکستان کے معاملے سے، ایک کسی حکومت کے اس معاملے سے نہیں ہے، اس کا تعلق دنیا میں جو انسان کی ایک ترقی ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انسانی حقوق ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو یاد کرا دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی جو سربراہ مملکت کی حیثیت سے سب سے پہلے ایک ہی ٹریٹی جو تھی وہ سائن کی تھی، اور وہ انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹس تھا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پاکستان بنایا گیا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان میں ہیومن رائٹس کے اوپر کیا ویژن تھا، اور دنیا میں جو بھی پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرے گا، پاکستان میں مذہبی آزادیوں پر بات کرے گا، وہ پاکستان کے عوام کا دوست ہوگا، اور اسی لیے ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ دوسری بات، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا میں یہاں پہ اس نقطے کو ضرور ایمفیسس کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک تمام کوششوں کے باوجود، عدالتی احکامات کے باوجود، جو مسنگ پرسنز کے معاملات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ایک اور ویب ٹیلی ویژن کے کسی بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے، اٹھا کے لوگوں کو لے کے جانا، انہیں برہنہ کرنا، تشدد کرنا، یہ تو ناقابل، آپ سمجھیے کہ ایک ایسا جرم ہے جس کے اوپر کوئی آنکھیں بند کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل ہی، آپ پاکستان کو لاہور، کراچی، اسلام آباد سے اگر لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، تو پھر آپ یہ تو پاکستان کی ریاست کی دشمنی کر رہے ہیں اگر آپ یہ کر رہے ہیں، تو اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور پھر جس طرح سے عدالتی احکامات کی پرواہی نہیں کی جا رہی، پرویز الہی صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان کی ضمانت ہوئی ہے، اور ان کے گھر کے اوپر آپ نے دیکھا کس طریقے سے ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے۔ حسان نیازی، علی امین گنڈا پور، یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کی عدالتوں نے ضمانتیں لے لیں اور اس کے باوجود جو ہے ان کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان میں عدالتی نظام کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک منظم طریقے سے پاکستان میں عدالتی نظام کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ عمومی مقدمات سے شروع ہو کے اب ہائی پروفائل کیسز تک، حتیٰ کہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ آج چیف جسٹس پاکستان نے جو ایک آبزرویشن دی ہے وہ بڑی صائب آبزرویشن ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں آرٹیکل 190 کے تحت، اور اسی طرح سے تمام جو عدالتیں ہیں ان کے احکامات جو ہیں اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر تو آپ کا جوڈیشل ادارہ ختم ہو گیا۔ آج پرویز الہی صاحب کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ بھی کرائیں۔ صرف فیصلہ کر دینا کافی نہیں ہے، فیصلہ اگر عمل درآمد ہی اس کے اوپر نہیں ہوگا تو آپ کا ادارہ بحیثیت ادارہ آپ جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے تمام جج صاحبان جو فیصلہ دیں اس کے اوپر انہیں عمل درآمد کرانا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں کہ کل مریم نواز نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو، مظاہر نقوی صاحب کو، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو
ایک منظم طریقے سے نشانہ بنایا. اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کیا کر رہی ہے, وہ ان 3 جج صاحبان کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کر رہی ہے. سپریم کورٹ میں جو ججز ابھی ایلیویٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, ان ججز کو خصوصی طور کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے 16 میں سے 8 ججز جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ کے نشانے پر ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مریم نواز جو ہیں وہ کیوں ان ججز کو ٹارگٹ کر رہی ہے؟ نون لیگ کیوں ان ججز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں, خصوصاً چیف جسٹس کو اور 2 ججز کو کیوں ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں ہے کہ ملک میں الیکشنز کا کوئی معاملہ ہے ان کے پاس. اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کی ذات کے حوالے سے کوئی ایشو ہے. یہ تمام کیمپین صرف ایک مقصد کے تحت ہو رہی ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ جو نیب کی امینڈمنٹس کی کیسز سن رہا ہے, وہ بینچ ڈیزالو ہو جائے اور وہ اپنا فیصلہ نہ دے. وہ 1100 ارب روپے کا فائدہ جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے لیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ NRO 2023 ہے, 2023 کا NRO ہے, اس کو بچانے کے لیے اس وقت سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں مخصوص آڈیوز آ رہی ہیں, وہ ایک ہی میڈیا گروپ کے لوگوں کے ساتھ بن کے وہ آڈیوز آ جاتی ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے. اور مریم نواز آن ریکارڈ ہے یہ کہنے کے اوپر کہ ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں. تو اس لیے ہمیں ویڈیوز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ججز کی ویڈیوز بھی وہ مریم نواز لا سکتی ہیں, کیونکہ اس وقت یہ جو کیس ہے یہ وہ طوطا ہے جس میں مریم نواز کی, نواز شریف کی, حسن نواز کی, حسین نواز کی اینڈ شہباز شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی جان پھنسی ہوئی ہے. اگر سپریم کورٹ نے نیب کی امینڈمنٹس کو کالعدم قرار دے دیا اور وہ سارے مقدمے بحال ہو گئے جن کے ذریعے 1100 ارب روپیہ ریاست پاکستان کا ان 3 خاندانوں میں بانٹ دیا گیا, اس کے نتیجے میں جو رجیم چینج کا پورے آپریشن میں ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے جس کے لیے یہ حکومت میں آئے. اسی لیے مین فوکس کیا جا رہا ہے ان جج صاحبان کو. میں ان جج صاحبان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر اس وقت عوام دیکھ رہی ہے اور پورا پاکستان اس وقت آپ کے پیچھے کھڑا ہے. پورا پاکستان اس وقت چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے. یہ جو پاکستان بار کونسل میں کچھ وکلا جو حکومتی گروپ ہے اس کو استعمال کر کے جو آپ کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں اس کو مسترد کیا ہے بار ایسوسیشنز نے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کو مسترد کیا ہے, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کو مسترد کیا ہے, لاہور بار نے اس کو مسترد کیا ہے. 96 بار ایسوسیشنز جو ہیں اس وقت پاکستان میں وہ سپریم کورٹ کے حق میں ریزولوشنز کر چکی ہیں. اس کے ساتھ پاکستان کے جو ٹاپ لائرز تھے, جنہوں نے 50 لائرز جو اکٹھے ہوئے لاہور میں, انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی, وہاں پہ اعلامیہ جاری ہوا, انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کھڑا ہونے کا اعادہ کیا ہے. لہٰذا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اور ججز کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ پورا پاکستان اس وقت ان کے پیچھے کھڑا ہے اور وہ کسی بلیک میلنگ میں نہ آئے اور کسی بلیک میلنگ میں آئے بغیر آزادانہ فیصلے جو ہیں وہ اپنے کریں. یہ معاملہ جس طرح لارڈ ہیوز نے کہا تھا امریکہ کے چیف جسٹس نے کہ جب امریکہ کی سپریم کورٹ کو فیصلہ دے دے گی تو اس کو امپلیمنٹ کرانا پاکستان امریکہ کے لوگوں کا کام ہے. اسی طرح سے پاکستان کی سپریم کورٹ فیصلہ دے دے گی, آپ آئین اور قانون کے اوپر کھڑے ہو کے فیصلہ دیں, امپلیمنٹ کرانا پاکستان کے لوگوں کا کام ہے. اگر پاکستان کے لوگ اپنے آئین کی حفاظت نہیں کر سکتے, اگر اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے, اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو پھر ہمیں قوم کہلانے کا حق ہی حاصل نہیں. پھر تو جیسے سوڈان میں, افغانستان میں, ان ملکوں میں پاکستان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا آئین ہے جو 50 سال سے ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر پورا پاکستان اکٹھا ہے. اگر آپ نے وہ کنسنسس ہی ختم کر دینا ہے, اگر آپ نے وہ اتفاق رائے ختم کر دینا ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے کوئی آئین اور قانون کو, پاسداری کو, سپریم کورٹ کو بند کر دینا ہے تو پھر تو ہم ایک ہجوم ہے, اور ہجوم کا تو کوئی جو ہے وہ حقوق نہیں ہے. جو پھر تو آپ ایک جنگل ہے, جنگل میں تو جو مرضی کر لے, پھر تو آئین قانون ختم ہو گیا.
لہٰذا یہ ذمہ داری صرف سپریم کورٹ کی نہیں ہے کہ انہوں نے آئین کو بچانا ہے، یہ ذمہ داری صرف سپریم کورٹ کی نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلوں پہ عمل درآمد کرانا ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کا فرض ہے۔ اور جس طرح کل عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آئین نہیں رہتا اور سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر سڑکیں فیصلہ کریں گی، گلیاں فیصلہ کریں گی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ اگر سڑک اور گلی کے اوپر پاکستان کے لوگ نہیں نکل سکتے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، اگر پاکستان کے آئین کو ختم کر دیا جاتا ہے اور پاکستان کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر سپریم کورٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اور پاکستان کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی حقوق کے لیے اپنی بات کریں۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے خود باہر نکلنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نے 1 سال سے اس تحریک کو ہر طریقے سے لیڈ کیا ہے اور ہم اس تحریک کو آگے بھی لیڈ جو ہے وہ کریں گے۔ مریم نواز کی جو اور آج بھی جو ان کی جو تمام کوششیں ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ سے فلانا جج جو ہے وہ بینچ سے ہٹ جائے، تو سپریم کورٹ تو آدھی سپریم کورٹ کے اوپر پھر ریفرنسز ہیں، تو سپریم کورٹ کے وہ سارے جج جن کے اوپر ریفرنسز ہیں وہ ہٹ جائیں گے تو سپریم کورٹ تو بند ہو جائے گی، اور یہی آپ چاہتے ہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے آج بالکل درست فیصلہ کیا ہے، جو بینچ بنانا اختیار ہے چیف جسٹس پاکستان کا وہ اپنے مطابق چلیں، اور پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے۔ مرضی کے بینچ بنوانے کا شوق پرانا ہے، یہ رفیق تارڑ کے زمانے سے بینچ بنوانا اور پھر ملک قیوم کے زمانے سے بینچ بنوانا اس حکومت کے میں شامل جو شہباز شریف ہیں اور کمپنی ہے ان کا پرانا یہ رواج ہے کہ وہ بینچ بنواتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شوکت صدیقی صاحب کی کل انٹرویو چلا تھا، میرا ذاتی طور پہ ویسے شوکت صدیقی صاحب کے لیے احترام ہے اس لیے میں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن ایشو یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب تو جو پیناما کی بات کر رہے تھے، پیناما کی ایویڈنس جو ہے وہ تو آپ کے سامنے لندن میں کھڑی ہے، اتنی بڑی بڑی جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بلڈنگیں ہیں وہی پیناما ہے نا، اور کیا پیناما ہے؟ نواز شریف اسی میں ہی ان کو سزا ہوئی ہے پیناما میں۔ تو جو آج کل ہو رہا ہے اور وہ جو ججز کے ساتھ اور فکسیشن میں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے یہاں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے اوپر، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو وہ بات کر رہے تھے۔ بہرحال لیکن ایک مافیا جو ہے اس سے اس وقت میرا خیال ہے جوڈیشری ایک باقاعدہ مافیا سے ان کا مقابلہ ہے۔ یہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو یہ ڈرگ لارڈز ہوتے تھے باہر کیوبا میں، لیٹن امریکہ کے ملکوں میں، وہ تو سپریم کورٹ کو عدالتوں کو انہوں نے بم بھی مار دیے تھے، یہ بھی بم بھی مارنا چاہتے ہیں ویسے تو سپریم کورٹ کو، صرف تکلف کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے کبھی کوئی لائر لیڈر لے آتے ہیں وہ کہہ دیتا ہے یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ان کی کوئی حکومت کے جو پے رول کے اوپر وکلا ہے ان کی کوئی آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ کو ان کی جو ہے وہ سننی چاہیے۔ کل مریم نواز نے ایک اور الزام یہ بھی لگایا، انہوں نے کہا کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ فائلوں پر دستخط کروانے کے پیسے لے رہی تھی۔ اب جو بھی آدمی پاکستان میں یا جو بھی تحریک انصاف کا ہے اس کو معلوم ہے کہ جو خان صاحب کی اہلیہ ہیں ان کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ کبھی سوائے پناہ گاہوں کے دوروں کے لیے یا جو غریب ترین لوگ جن کے اوپر اتنا ایکسیس نہیں ہوتا یا دھیان نہیں جاتا، سوائے وہاں جانے کے کبھی انہوں نے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ ہی نہیں لیا، کبھی انہوں نے کبھی کسی سے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، اور ان کے اوپر مریم نواز مسلسل الزامات عائد کر رہی ہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے، بشرا بیگم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے ایک نوٹس مریم نواز کو بھیجا جا رہا ہے جس میں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ہم کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں، فوجداری مقدمہ جو ہے وہ ہم دائر کر رہے ہیں پاکستان پینل کوڈ کے تحت، کیونکہ یہاں پہ جو ہرجانے وغیرہ ہے وہ تو آ ہی نہیں رہا، لہٰذا ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ کرمنل کیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بشرا بی بی کی طرف سے یہ نوٹس جو ہے وہ مریم نواز کو آج بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کل بھی ایک جعلی خبر چلائی گئی، کہا گیا کہ جو عمران خان کے دورے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ بڑے زیادہ پیسے جو ہیں وہ خرچ ہو گئے ہیں۔ یہ اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، مجھے وہ ڈاکومنٹ دے دیجیے گا جو خان صاحب کے دوروں کا ڈاکومنٹ ہے، وہ بھی میں اس کے اوپر بھی میں نے آنا ہے کیونکہ تاکہ اس کی بھی ہمیں بتا دیں، کیونکہ عمران خان کے دوروں کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم خرچ ہوا، اور وہ بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ہی رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ
کیا خرچ ہوا تاکہ آپ کمپیریزن کر سکیں. ان دا مین ٹائم وہ ڈاکومنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان دا مین ٹائم آ جائیے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی طرف. پاکستان میں یوں لگتا ہے کہ عوام کی توہین نہیں ہوتی، باقی ہر جگہ ہر شخص کی توہین ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ توہین کے اوپر بہت ہی سینسٹیو ہیں، اور بڑی ان کو دکھ ہوتا ہے کہ ان کی توہین کیسے کی جائے. دیکھیں، عزت زبردستی نہیں کرائی جا سکتی، ڈنڈے کے اوپر عزت نہیں کرائی جا سکتی. عزت کرانے کے لیے آپ کو اپنا کنڈکٹ بہتر کرنا پڑتا ہے، اپنے کام بہتر کرنے پڑتے ہیں. موجودہ چیف الیکشن کمشنر جب سے اس عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے اپنے عہدے کا وقار کم کیا ہے، اپنے ادارے کو انہوں نے ختم ہی کر کے رکھ دیا ہے. اور جو ان کی ایک ایفیلیشنز ہیں جس کے اوپر وہ بار بار پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ان کی ایفیلیشنز ہیں، اس میں بھی انہوں نے ان کی بھی عزت میں اضافہ نہیں کیا. اوورسیز پاکستانیز اگر آج ووٹ کے حق سے محروم ہیں تو اس کی ذمہ دار صرف ایک شخص ہے جس کا نام جو چیف الیکشن کمشنر پاکستان ہے. 1 کروڑ جو اوورسیز پاکستانی ہے آج ووٹ کے حق سے محروم ہے چیف الیکشن کمشنر کے رویے کی وجہ سے. آج پاکستان کے اندر شفاف الیکشنز کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی ذات ہے. اور اب جو انہی کے محکمے کے لوگوں کے ذریعے جو چیزیں اب باہر آئی ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں. اور آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کی ذات کے اوپر چیزیں ہیں وہ کیا آئی ہیں. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ، چاہے وہ نگران حکومتوں کے قیام کی بات ہو، چاہے وہ آپ کی جو الیکشنز کے اندر جو مشین کے ذریعے ووٹنگ کی بات ہو، چاہے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا معاملہ ہو، چاہے فنڈنگ کیس کا معاملے ہو. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس آیا، اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن ہو گئی، وہ عدالتوں سے اڑ بھی گیا. پیپلز پارٹی اور نون کے کیس کی فنڈنگ کیس کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ جاتے ہیں وہاں پہ، وہ کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ کیسز لوگوں کو یاد بھی نہیں رہ گئے کہ وہ کدھر چلے گئے. یہ تو تماشا لگا ہوا ہے کہ صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیسز چلانے ہیں. ہمارے استعفوں کے اوپر جس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے کنڈکٹ ان کا کیا، سینٹ الیکشن کے درمیان اندر ضمیر فروشی کی حوصلہ افزائی کا معاملہ ہو، رجیم چینج آپریشن کے دوران سندھ اسمبلی میں، سندھ ہاؤس میں جو منڈیاں لگیں اس پہ خاموشی کا معاملہ ہو. الیکشن کمشنر نے طے کیا کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی، اور میں حیران ہو جاتا ہوں 70-72 ان کی عمر ہے، کتنا عرصہ بندے نے زندہ رہ جانا ہوتا ہے. کوئی اپنی لیگیسی کا دھیان کرتا ہے، کوئی بندہ جب سوچتا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو پیچھے کیا چھوڑ کے جاؤں گا اپنی اولاد کے لیے، کوئی اپنے خاندان کے لیے، کوئی چیز تو فخر کی چھوڑ کے بندہ جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ ابھی تک انہی کاموں میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اب سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. دیکھیں، پہلی بات کہ آرٹیکل 221 کے تحت جو الیکشن کمیشن میں جو تعیناتیاں ہے، یہ اختیار الیکشن کمیشن کا تھا، یعنی 5 ممبران نے یہ تقرریاں کرنی تھیں. وہ چیف الیکشن کمشنر نے خود اپنے پاس لے لیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی اس کی جو ہے وہ کوئی انہوں نے اس کی نہیں بنائی، جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے ان کو فالو نہیں کیا گیا. اکاؤنٹس گروپ کے ریٹائرڈ افسر ہیں منظور اختر ملک صاحب، وہ ریلوے سیکٹری تھے جب یہ، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے. ان کو ایڈیشنل سیکٹری ایڈمن تعینات کیا گیا اور کوئی اشتہار بھی اس زمن میں نہیں دیا گیا. خالد صدیقی نام کے ایک شخص کو گریڈ 20 میں ADHR تعینات کیا گیا، اور اس کی تصدیق کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اشتہار، اور اس کی تقرری کانٹریکٹ پہ کر دی گئی. کوئی اس کا وہ بھی صرف یہ ہے کہ اس کی قرابت داری ہے، ان کی دوستی ہے چیف الیکشن کمشنر سے، وہ صاحب بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں. اچھا، اب یہ جو منظور اختر ملک صاحب ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں اور ریلوے سے اسسٹنٹ ریٹائر ہوئے ہیں ملک محبوب علی. ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر بجٹ میں 18ویں گریڈ میں تعینات کر دیا گیا. 18ویں گریڈ کی نوکری دے دی ہے، کوئی نہیں. یہی کوئی پولیٹیشین کسی نے دی ہوتی، اب تک وہ نیب کے چکر لگا رہا ہوتا اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا ہو گیا ہوتا. خرم شہزاد نامی ایک شخص جو ہے وہ بھی یہاں پہ لیگل کنسلٹنٹ تھا جب وہ ریلوے میں تھے. ان کو 20ویں گریڈ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لا تعینات کر دیا گیا. اور اب خرم شہزاد کا پہلے ایڈ دیا گیا تھا، وہ پورا نہیں ہوتا، پھر خرم شہزاد سے لے کے ایک باقاعدہ اس کو ایک فوٹو کاپی بنا کے کہ خرم شہزاد نہیں لگنا ہے، وہ اشتہار جو ہے وہ چھاپا گیا. اسی طرح سے
ڈی جی لا کی کانٹریکٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے. ڈی جی پولیٹیکل فائنانس بھی ایک ریٹائرڈ افسر ہے, اس کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ لگا دیا گیا. ڈی جی ڈیولپمنٹ کو بھی بغیر کسی اشتہار کے کانٹریکٹ پہ کمیشن میں جو ہے وہ بھرتی جو ہے وہ کیا گیا. پھر ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ تشکیل دیا گیا ہے جو اس وقت لاکھوں روپیہ تنخواہیں جو ہے وہ لے رہا ہے, اور اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نہیں بنایا گیا. اس کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن جو بنیادی طور پہ AGPR کا تھا, اور اس کو جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پر الیکشن کمیشن میں تعینات جو ہے وہ لے آئے تاکہ ان کو جو ہے وہ بڑا اس کو عہدہ دیا جا سکے. 2021 میں گریڈ 17 کے الیکشن آفیسرز کی بھرتیاں ہوئیں. 65 سے 75 امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے. سلیکشن کے دوران خود چیف الیکشن کمیشنر نے کہا جی میں نے پینل میں بیٹھنا ہے, وہ پینل میں بیٹھ گئے اور سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے کر لیے, اور سرگودا سے بھی انہوں نے جہاں سے وہ ہیں وہاں سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بھرتی ہو گئے. اپنے جو بردر ان لا ہیں ان کے بیٹے کو بھی ملازمت جو ہے وہ وہاں یہاں پہ دلوا دی. وہ اس وقت CDA میں چھوٹے گریڈ کے اوپر تھا, اس کو چیف الیکشن کمیشن میں لے آئے, اس کو بڑے عہدے کے اوپر دلوا دی. ایک خاتون آفیسر ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ کام کر چکی تھی, ان کو 19ویں گریڈ میں وہ ان کو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز لگا دیا گیا ہے. اب گریڈ 20 کا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشن کا آفس بھی ان کو سونپ دیا گیا ہے. گریڈ 17 کے 3 افسران کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے سپرسیڈ کر دیا کہ یہ وہ ان کی ہمیں شکلیں پسند نہیں ہیں. اس کے ساتھ محمد صدیق نام کے ایک افسر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہٹا کر راولپنڈی میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا, اور پھر اسے فوراً اٹھا کے بکر بھیج دیا, اور پھر خیبر پختونخوا کے ضلع کوستان میں پہنچا دیا کہ اور وہاں کوستان میں تقرری کے آرڈرز ملے, اس کو دل کا دورہ پڑا, وہ بیچارہ وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان چل رہا ہے. فقیر محمد جو تھے جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر لکی مروت تھے, اسے بلوچستان کے ضلع وشوق میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا. اس کے ساتھ انضباطی کارروائیوں کے اوپر بھی جو ہے جو لوگوں کی وہاں پہ ہیں حالات وہ بڑے زیادہ برے ہیں. سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ الیکشن کمیشن میں جو اس وقت کوئی تکی نہیں بنتی تھی کہ انہوں نے 6 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک نیا الیکشن کمیشن صاحب نے اپنا دفتر بنایا. ایک طرف ہمارے پاس کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, پہلے انہوں نے 10 کروڑ روپے کا اشتہار دے دیا اپنے گھر بنوانے کے لیے, اور پھر 6 کروڑ روپے کا اپنا دفتر بنوا دیا الیکشن کمیشن میں. ایک طرف کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, کچھ کرنے کو نہیں ہے, دوسری طرف آپ ایسے پیسے اڑا رہے ہیں جیسے باپ کا مال ہے اور کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کسی کو. پھر ضلع سرگودا میں انہوں نے 4 کنال زمین خریدی 32 کروڑ روپے کی, اور کہا گیا کہ جناب یہ وہاں پہ جو ہم الیکشن کمیشن آفس جو ہے وہ بنا رہے ہیں, 32 کروڑ کی تو خالی زمین ہے, اس کے اوپر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سرگودا میں اتنا بڑا آفس جو ہے الیکشن کمیشن کا, اس کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا تک ہے. اسی طرح سے جو رزلٹ مینجمنٹ کے لیے اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو سافٹ ویئر کی تیاری کی غرض سے جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنایا, اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے, اور وہ پروجیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر ہے, اور اب 12 کروڑ روپیہ اس فرم کو علیحدہ دے دیا گیا ہے. اچھا, اب یہ اس سے پہلے بھی ہم نے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا ہوا ہے اعجاز چودھری صاحب نے, لیکن سپریم کورٹ کے سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب یہ نیا ریفرنس کل تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج رہی ہے, اور جس میں ہم چیف جسٹس صاحب سے یہ استدعا کرنا چاہتے ہیں کہ سر دیکھیے اس طرح سے اس وقت جو آپ کے احکامات کو اگر ڈیفیٹ ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن کی وجہ سے, الیکشن کمشنر کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ایک پولیٹیکل پارٹی کا کرونی بن کے وہ جو ہے وہ پلے اراؤنڈ کرے, اور پورے پاکستان کو ایک جو ہے وہ آپ نے ایک بنا دیا ہے کہ جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کوئی دہشت گردوں کے رحم و کرم کے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں, جہاں پر ایڈمنسٹریٹو دہشت گردی ہو رہی ہے, جہاں پہ لوگوں کو اس طرح سے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے, پولیٹیکل رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے. اور الیکشن کمیشن حکومت کی اس سازش میں کہ لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے مکمل طور کے اوپر شامل ہے. لہٰذا یہ چیف الیکشن کمشنر کنٹینیو نہیں کر سکتے, اور اس لیے ان کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جائے, اور یہ انشاءاللہ کیس, اور اس کو جلدی چلانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا پہلا ریفرنس بھی جو ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس ریفرنس کے اوپر بھی بات نہیں ہوئی ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی.
اب میں صرف آنا چاہتا ہوں یہ جو عمران خان صاحب کے دوروں کے اوپر جو بات کی گئی. عمران خان نے پاکستان کے اندر ایک سادگی کی اور جو معاملات ہیں جو باقی معاملات تھے ان کی ایک ایسی روایت قائم کی جو ان کے بعد نہ پہلے کبھی کسی نے کی نہیں. الحمدللہ ایک شفاف حکومت دی. آج آپ دیکھیے کہ ان کو کیوں بلاسمی لاز کے سہارا لینا پڑ رہا ہے. آج عمران خان صاحب کے اوپر جو 121 کیسز ہیں ان میں ایک کیس نہیں ہے مالیاتی بدعنوانی کا. یہ پاکستان میں تحریک انصاف اور عمران خان ایک اس کے اوپر فخر کر سکتے ہیں. پوری کابینہ کے اوپر 1 روپے کا کیس نہیں ہے مالیاتی بدعنوانی کا. تمام لوگوں کے اوپر کیا کیسز ہیں؟ اینٹی ٹیررزم کے. کسی اینٹی ٹیررزم کے بلاسمی کے کیس کر دو, اینٹی ٹیررزم کے کیس کر دو. اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ فخر ہے پی ٹی آئی کو عمران خان کے اوپر اور اپنی لیڈرشپ کے اوپر کہ کس طریقے سے انہوں نے حکومت کی ہے. 75 سال میں اس سے کلین گورنمنٹ پاکستان میں نہ کبھی آئی, اور اب بھی اس کے بعد بھی جو ہے یہ جو حالات ہیں اس میں کوئی اس کا تصور نہیں ملتا. عمران خان کے دورے سے پہلے نواز شریف صاحب 4 ارب 31 کروڑ روپیہ, آصف زرداری 3 ارب 16 کروڑ روپیہ, شہباز شریف 8 ارب 72 کروڑ روپیہ, شاہد کاکان عباسی 35 کروڑ, یوسف رضا گیلانی 20 کروڑ, راجہ پرویز اشرف 3 کروڑ, ممنون حسین 3 کروڑ, 17 ارب 13 کروڑ کے انہوں نے جو ہے وہ صرف دورے کیے تھے. آصف زرداری کے دورے کے اوپر 1 ارب 42 کروڑ, نواز شریف کے اوپر 1 ارب 83 کروڑ, شاہد کاکان کے اوپر 25 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ آیا تھا. یہ ابھی ہم آپ کو یہ فگر ساری جو ہے وہ میں دوں گا. عمران خان کے جو دورے ہیں ان کی, اب یہ میں نے آپ کو ان کے دوروں کی تفصیل بتائی ہے جو کوئی بھی ارب روپے سے کم کا نہیں. عمران خان کے امریکہ کے دورے کے اوپر 1 کروڑ 77 ہزار روپے خرچ آیا. افغانستان کے دورے کے اوپر 14,40,000 روپے خرچ آیا. سوئٹزرلینڈ کے دوروں کے اوپر جو 2 تھے 1 کروڑ 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے, اور چین کے دورے کے اوپر 9 لاکھ روپے خرچ ہوئے. ٹوٹل عمران خان کے دوروں کے اوپر 17 کروڑ روپے خرچ ہوئے, اور نواز شریف کے دورے کے اوپر 4 ارب 31 کروڑ روپیہ, آصف زرداری کے اوپر 3 ارب 16 کروڑ روپیہ, اور شہباز شریف کے اوپر 8 ارب 72 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. جسٹ کمپیریزن میں آپ کو دے رہا ہوں. عمران خان کے مجموعی دوروں کے اوپر 17 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچ ہوئے, اور نواز شریف کے دورے کے اوپر 4 ارب 31 کروڑ, آصف زرداری کے دورے کے اوپر 3 ارب 16 کروڑ, شہباز شریف کے دوروں کے اوپر 8 ارب 72 کروڑ روپے خرچ ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 ارب روپیہ شہباز شریف صاحب ابھی 1 سال میں دوبارہ خرچ کر چکے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری کے دوروں کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا ہے حکومت نے قومی اسمبلی میں. مطلب اس سے بڑا کوئی مذاق ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 ڈیز کے اوپر جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے ایسے ایسے ملک بھی دیکھ لیے ہیں جن کے سپیلنگ بھی ان کو نہیں آتے ہوں گے, اور جب دیکھیں وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ روانہ ہوئے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں جا رہے ہیں ادھر, کیا ہو رہا ہے, اور وہاں پہ جا کے ہمیں تو پتہ بھی نہیں انہوں نے کیا کیا ہے, کیونکہ ہم ان کے دوروں کے کوئی ہمیں تو نہیں پتہ کہ کوئی آؤٹ کم کیا نکلا ہو. افغانستان سے ہمارے تعلقات تباہ ہو گئے ہیں. سعودی عربیہ UAE جو ہے ان کے ساتھ تعلقات آپ کے سامنے ہیں. چائنا سے آپ کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں. ایک طرف سفارتی تنہائی ہے, دوسری طرف بجٹ جو ہے وہ ان کا اتنا بڑھ گیا ہے. بہرحال انشاءاللہ یہ پوائنٹس تھے جن کے اوپر آج میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا. ناؤ آئی ایم اوپن فار کوسچنز. دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذاکرات کی جہاں تک بات ہے, نون لیگ کی انٹرنل سیاست جو ہے وہ مذاکرات کو نقصان پہنچا رہی. جو مریم نواز کا ایک گروپ ہے اس کے ساتھ خواجہ آصف ہے, SN اقبال ہیں, جاوید لطیف وغیرہ ہیں, یہ نقصان پہنچانے کے لیے اسحاق ڈار کو, سعد رفیق کو, اعظم نذیر تارڑ کو احمقانہ بیانات دے رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل آگے نہ بڑھے. جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ کدھر جاتی ہے, اور یہ مذاکرات کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. ہم تو تعین وقت کا نہیں کر سکتے, لیکن آئین نے تعین کیا ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے مطابق آپ انتخابات کو آگے 14 مئی سے آگے پنجاب کے الیکشنز نہیں ہو سکتے, اور اگر آپ 14 مئی سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. اور جب تک سیاسی جو آخری میں بھی چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ آپس میں بات چیت کر کے کوئی حل نکال سکتے ہیں
تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی. موجودہ آئین کے ہوتے ہوئے تو آپ 14 مئی سے آگے نہیں جا سکتے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر آئین ختم ہوتا ہے اور الیکشنز کا رائٹ لے لیا جاتا ہے پاکستان کے لوگوں کا پھر سڑک فیصلہ کرے گی کہ ہم اپنے حقوق لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. اگر ہم تحریک نہیں چلا سکتے، پاکستان کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے، تحریک نہیں چلے گی. اگر آپ نے اپنے حقوق مانگنے سے ملتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہنے سے تو نہیں ملتے. تو انشاءاللہ ہم لیڈ کریں گے، اور جس طرح سے عوام نے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، آپ دیکھیں گے عوام سپورٹ کرے. جی بن سکتی ہے بات. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ بھی دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ کس طرح سے پلے اپ کرتے ہیں. نہیں ابھی دیکھتے ہیں نا، ہمیں تو 14 مئی سے آگے قبول نہیں. چیزیں بہتر تو ہو رہی ہیں.